السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی درع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ محترم حاضرین، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے۔ اس سورہ کے نام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے۔ یہ آیت نہیں بلکہ آیت تو اس لیے ہم کہیں گے کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اور حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اور اسی دعا کے اندر ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، کیا عبرت کا پہلو چھپا ہوا ہے، اسی کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کا ترجمہ اور اس کے بارے میں کچھ مختصر میں شرح کروں، اس آیت کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، حیات ابراہیم کی زندگی کے الگ الگ گوشے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے آپ کی زندگی کے ایک گوشے کا پتہ چلتا ہے، یا ایک گوشے کی طرف اشارہ ہے۔ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل پوری زندگی، نہ صرف اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے، اپنے خواب کی تکمیل کے لیے جانا، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا اس کو فوراً بجا لائے۔ تو سمع و طاعت، اللہ رب العالمین کے حکم کی اطاعت و فرما برداری آپ کی زندگی کے تمام زندگی کے شعبے میں تھا۔ ایسا نہیں کہ زندگی کی کسی ایک پہلو میں آپ کا معاملہ یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ فلاں جگہ آپ اپنے بچوں کو چھوڑ دیجئے، لے جا کر کے وہاں چھوڑ آئے، لیکن ہر موقع پر آپ نے اپنی اولاد کی حفاظت کی دعا کی، کیونکہ ہر باپ یا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنے والی ذریت اور نسل اس دنیا میں تحفظ کے ساتھ رہے۔ تو آپ کو اس بات کی بھی فکر تھی کہ ہماری اولاد کی حفاظت ہو، اور اس بات کی بھی فکر تھی کہ میری آنے والی نسل اور آنے والی جو اولاد ہے وہ کتاب و سنت پر قائم رہے، نمازوں کی پابندی کرے، وہ صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزارے، اور ان کے لیے کھانے پینے کا، روزی کا بندوبست بھی رہے، یعنی ان کے لیے ذریعہ معاش بھی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے مر جائیں۔ اسی لیے قرآن میں آپ جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ میں تین باتیں ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ بھائی وہاں لے جا کر کے آپ اپنے بچوں کو چھوڑ دیں جہاں پر کوئی آباد نہیں ہے، ایسی زمین جہاں نہ کھیتی ہوتی ہے اور نہ کوئی آبادی ہے۔ قرآن نے کہا غیر ذی درع، ایسی زمین جہاں پر اس کی کاشت نہیں کی جا سکتی، اس کی کھیتی نہیں ہوتی ہے، بالکل غیر آباد جگہ۔ تو اللہ کا حکم ہوا، لے جا کر کے وہاں آپ نے چھوڑ دیا، جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ جب چھوڑ کر کے آنے لگے تو پوچھا اما ہاجر علیہ السلام نے کہ یہاں آپ نے کیوں چھوڑا ہے؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل دوسری، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا۔ اور تیسری چیز جو اس آیت کریمہ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو مسجد کے قریب آباد کرنا، مسجد کے قریب گھر بنانا، ان کو آباد کرنا تاکہ وہ نمازوں کی پابند رہیں، نماز قائم کریں، اور ان کے دین اور ایمان کی حفاظت ہو۔ کیونکہ اگر ایسا نہ کریں تو بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ ایک تو نماز سے پیچھے رہ جانے کا مسئلہ ہے، دوسرا ہو سکتا ہے آنے والی نسلوں میں آگے جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پر دیکھا جاتا ہے، جب مسجدوں کے قریب لوگ آباد نہیں ہوتے ہیں تو بہت سارے مسائل پر دین سے دوری تو ہے ہی ہے، نماز کی چھوٹنا تو مسئلہ ہی ہے، ارتداد تک کے واقعات اسی لیے پیش آتے ہیں کیونکہ لوگ اپنی مسجد سے اور اپنے جماعت سے اور مسلمانوں کی قوم سے جڑے نہیں رہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا قرآن کریم کی اس معروف سورہ کے اندر۔ اللہ نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی درع عند بیتک المحرم، کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو، بعض ذریت کو، بعض اولاد سے مراد یہاں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجر یا ہاجرہ علیہ السلام کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں
کہہ رہے میں نے ان کو بسایا ہے، آباد کیا ہے ایسی جگہ پر، غیر ذی درع، غیر کھیتی والی جگہ پر، عند بیتک المحرم، حرمت والے گھر کے پاس۔ اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنی بعض اولاد کو، بعض ذریت کو غیر کھیتی والی جگہ پر خانہ کعبہ کے قریب تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے، ان کو وہاں آباد کیا ہے۔ پھر آگے اپنا مقصد، یعنی وہ کیا کہنا چاہ رہے اللہ تعالیٰ سے، اس کو ذکر کیا، کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، نماز کی پابندی کریں۔ اور آگے دعا کی مزید، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہا کہ اللہ تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، مائل کر دے، تَهْوِي إِلَيْهِمْ مائل کر دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما، پھلوں کی روزیاں عطا کر، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اب دیکھیں اس دعا کا اثر، آپ دیکھ لیں، خانہ کعبہ کے قریب لے جا کر کے اپنی اولاد کو آپ نے چھوڑا، وہاں بسایا، دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ لوگوں کی دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے۔ آپ دیکھیے کس طرح سے وہ مکہ، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی نام و نشان نہیں تھا، یعنی وہاں کوئی رہتا نہیں تھا۔ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت آپ دیکھ لیں، آپ مکہ دیکھ لیں، ساری دنیا بھول جائیں گے۔ آپ نے مکہ نہیں دیکھا تو ہمیشہ آپ کے دلوں میں تمنا رہے گی کہ مکہ دیکھنا چاہیے، یعنی اس کی خوبصورتی اور تمام تر جو اللہ، وہاں دیکھیے ہر طرح کی روزی موجود ہے۔ تو کہا کہ پھلوں کی روزیاں تھا، آج وہاں کون سا پھل نہیں پایا جاتا ہے؟ جو وہاں پیدا ہوتا ہے وہ پھل تو موجود ہی ہے، طرح طرح کے پھل اور میوے وہاں بھی پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن دنیا میں کہیں کوئی پھل پایا جاتا ہو وہ آپ کو وہاں مل جائے گا، بآسانی مل جائے گا۔ تو اس دعا کے اندر ہمارے لیے بڑی نصیحت، اپنی اولاد کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے جوڑ کر کے یہ دعائیں کی، ہمیں اپنی اولاد کے لیے دعا، یہ کوئی معمولی اس کو نہ سمجھیں۔ آج اگر اپنی اولاد کے لیے ہم دعا نہیں کرتے ہیں تو ہم بہت غلط کر رہے ہیں، ہم اچھا نہیں کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، ان کی روزی کا بھی اللہ تعالیٰ اچھا انتظام کرے، جہاں بھی انہیں آپ بسا رہے ہیں یا وہ بسے ہوئے ہیں، اور انہیں آپ نصیحت کریں کہ بھائی مسجد کے قریب آپ گھر بنانا، مسجد کے قریب آپ آباد رہو، تاکہ نمازوں کی بھی پابندی ہو اور ان کی اولاد اور ذریت کی ایمان کی حفاظت ہو۔ آج اسی ممبئی کے اندر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں، سروے کریں، تو کتنے لوگ یو پی اور دوسرے اسٹیٹ سے آ کر کے یہاں بسے، الحمدللہ ان کے آبا و اجداد توحید پرست تھے، توحید والے تھے، یعنی اہل الحدیث تھے، اور نسل در نسل سے وہ نسلاً بعد نسل وہ اہل حدیثی تھے الحمدللہ۔ لیکن یہاں ان کی اولاد آئی، ایک تو مسجد کے قریب وہ نہیں بسے، مسجد کے قریب وہ آباد نہیں ہوئے، کہیں بھی جا کر کے گھر لے لیا، کہیں بھی جا کر کے بس گئے۔ بھائی دوسری ضروریات اور سہولیات جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اسکول ہو، ہاسپٹل ہو، بازار ہو، تو یہ تمام سہولیات سے زیادہ اہم اور بڑی سہولت ہمارے لیے اللہ کا گھر ہو، کیونکہ ہم کو عبادت تو کرنی ہے۔ تو ایسے محلوں میں، ایسے علاقوں میں گھر لینے کی کوشش کرنی جہاں مسجد قریب ہو۔ تو دیکھا یہ گیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ان کی اولاد نماز سے تو دور ہے ہی ہے، ایسی جگہ بس گئی جہاں مسجد نہیں ہے، اور اس سے بھی بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس توحید باقی نہیں رہا، شرک ان کے پاس چور دروازے سے ان کی زندگی میں داخل ہو گیا، وہ شرک کو شرک بھی نہیں سمجھتے ہیں، اور بدعت تو ان کے پاس ہے ہی ہے، بدعت تو ان کے پاس ہدیتن ہے، تحفتن ہے، اس کو تو وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ بدعت بھی ہے۔ جب شرک اور توحید کا فرق جس کے ہاں مٹ گیا، وہ بدعت کو کیا پہچانے گا؟ توحید کی برکت سے ہی آپ بدعت کی پہچان کر پائیں گے۔ اگر توحید کی دولت آپ کے پاس ہے اور آپ شرک کو پکڑ لے رہے ہیں، شرک سمجھ پا رہے ہیں، تو یہ مان کے چلیے کہ آپ کو بدعت کی پہچان آپ کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ کے توحید میں ملاوٹ ہے، یعنی شرک آپ کی زندگی میں آ گیا، تو آپ بدعت کی پہچان نہیں کر پائیں گے۔ بدعت کو اپنے لیے ہدیہ اور تحفہ سمجھیں گے، اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ آفر ہے، موسم والا ہے، یعنی اس کو ایک طرح سے آدمی اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھے گا، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، اس دعا پر ہمیں غور کرنی چاہیے، اور اس دعا کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اگر ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے قرآن ہے، ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے،
اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس دعا کے مطابق اللہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔